گمن صاحب تو چوہدری صاحب تو سر عید بہت بہت جو اب تقریباً گزشتہ ہو چکی ہے. ویسے تو آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہمارے ناظرین کو ARY دیکھنے والوں کو سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اور اس دفعہ تو خاور صاحب بڑی گرما گرم عید الاضحیٰ گزری ہے. اگر آپ موسم کی بات کر رہے ہیں تو موسم یقینی طور پر کافی گرم تھا. لیکن وہ جس طرح ہمارے جیسے ہیں نا لوگ جب اپنی عید گزارنے اپنے گاؤں جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ موسم کی شدت زیادہ معنی نہیں رکھتی. جس طرح آپ بھی اپنے گاؤں گئے, آپ کا تو گاؤں چلے مری میں وہاں پہ موسم اچھا تھا, جو لاہور میں کافی گرمی ہے. لیکن جب آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا جنم بھومی پہ قدم رکھتے ہیں, انہیں گلیوں کے اندر اس محلے میں اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے. بظاہر جہاں پہ سارا اپنے بچپن گزارا ہوا ہے, اپنے جو اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ دوستوں سے ملتے ہیں, تو وہ پھر یقین کرے کہ وہ موسم کا سچ پتہ نہیں چلتا کہ گرمی ہے یا سردی ہے, تو بڑا اچھا وقت گزرتا ہے. اور اس دفعہ بھی الحمدللہ گاؤں گئے, ظاہر ہے وہاں پہ والدین کی قبروں پہ اب دعا کرتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, تو وینٹ ویری ویل. لیکن ظاہر ہے عید چھوٹی تھی ہمارے لیے کیونکہ آج جمعہ ہے. ویسے تو تیسرا دن ہے عید کا اور ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ناظرین کی محبت میں سے آپ دیکھیں, آپ کے لیے ہم جو بھی اچھی بری خبریں ہیں وہ لے کے بیٹھے ہیں, ان کے اوپر تبصرے بھی کریں گے, تجزیے بھی کریں گے. صبح سے ستی صاحب بھی پڑھ رہے ہیں, چوہدری صاحب دیکھ رہے ہیں, وہ تو ابھی بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اپنے نوٹس لے رہے ہیں کہ کس طرح کن خبروں کے اوپر کیا کامنٹ کریں. ظاہر ہے اٹ ریکوائرز این ایفرٹ. یہ بات ہمارے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ہم لوگ ایک پوری ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ہماری ٹیم کے ساتھ اور اس کے اندر ذیشان صاحب, زہیب صاحب, باقی سارے اپنا رول پلے کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ایک سٹوری کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آ کے ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ. چوہدری صاحب عید دا دستو سر, کچھ خاور صاحب نے تذکرہ کیا کہ عید کیسی گزری, کچھ آپ بتائیے سر, کہ لاہور میں ہی رہنا ہوا یا کہیں ادھر ادھر؟ نے اللہ کے حکم پر قربانی کی ہے اور سنت ابراہیم پر عمل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانی جو ہے وہ قبول کرے. آمین آمین آمین. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی میرے پاس نہ تو ان کا خون جاتا ہے, نہ ان کی ہڈیاں جاتی ہیں, نہ یعنی مطلب ہے صرف تقویٰ جو ہے وہی بیسس ہے بیسک. تو بہت اچھا ہے. لیکن جو انفارچونیٹ پارٹ ہے اشفاق صاحب اور خاور صاحب, وہ یہ ہے کہ جو کچھ سال پہلے 1 کروڑ کو کراس کر گئی تھی قربانی, 1 کروڑ جانور, وہ اس وقت نیچے آتی 70 لاکھ کے لگ بھگ 70-72 لاکھ جو ہے رپورٹ ہوا ہے. تو یہ بہت غلط ہے, بلکہ جن کے وقت گزرنے کے ساتھ اس کو تو 1 کروڑ کا 2 کروڑ ہونا چاہیے تھا. یہ اتنی اربوں خربوں کا کاروبار ہے تو وہ نیچے جا رہا ہے. اب اس حد تک دیکھ لیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں رپورٹرز ARY اور اس کی وجہ سے آپ کے بھائی کا پوری دنیا میں لوگ جو ہے ایک پہچان ہے, ہر بندہ فرسٹ پرسن اپنا تعلق رکھتا ہے, یا وہ فین بن گیا ہے تو یا نفرت کر رہا ہے, وہ دیٹ ڈزنٹ باؤدر. لیکن میں جو بات پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں, this is the only Eid up to this moment, not a piece of meat has reached us. اچھا, no matter, یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے یہ کبھی ہوا ہی نہیں, سال ہر سال سے کہ 1 2 4 10 20 30 جو بندے ہیں وہ جو لیگ پیس ہے مٹن کے یا اس کا گوشت ہے بڑے جانوروں کا, یعنی گائے بھینس کا یا اونٹ کا وغیرہ وغیرہ, میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں اس لمحے تک. وہ اب ہمارا جو گاؤں میں ہمارا ہمسایہ ہے وہ اس نے ابھی فون کیا ہے کہ جی وہ آپ کو میں رات کو گوشت نہ دے دوں, تو وہ تو گھر والا ہے نا جی. تو یہ بڑی ایک ٹارچرس, ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے فیس کی ہے کہ نہیں سر, لیکن میں نے تو کئی جگہ پرچار کیا. وی ڈونٹ نیڈ اٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا فضل ہے, ہم نے تو قربانی کی ہے, ہمیں تو چاہیے نہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ دے کے اور یعنی اپنا حصہ ڈال کے محبت کے ساتھ بچا کے خوش ہوتے تھے. لیکن اس میں آپ مجھے بتائیں, یہ آپ وہ اس کو شعیب نظامی کو ذرا بلائیں میرے پاس.
جی اس کا پیپر لینے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم پرچار بھی تو یہ کرتے رہے نا چوہی صاحب انہوں نے پتہ لگ گیا ہوئے گا کہ تسی ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ صاحب حیثیت ہو ورنہ تو یہ خاور بھائی بھی آپ کو پوچھ لیتے You please try to do not try to mix up. جو چوہی صاحب بات کر رہے ہیں نا I get your point چوہی صاحب یہ سیریس سچویشن ہے. It is indeed. دو تین جو زمینی حقیقتیں ہیں ظاہر وہ صرف نظر ہم نہیں کر سکتے. مہنگائی ہے اور شدت کی مہنگائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب اور ریٹس جو جانوروں کے تھے قوت خرید جو سال 2 سال پہلے ہمارے جیسے جو نام نہاد مڈل کلاس والوں کی تھی, ہم سے نیچے یا ہم سے اوپر والوں کی تھی, سب کے اوپر بہت فرق پڑا ہوا ہے. نمبر 1 انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ اس سال وہ سیلاب بھی بڑا سخت آیا پنجاب کے اندر, کافی زیادہ نقصانات ہوئے یہ جو ہے لائف سٹاک کے. وہ بیسائڈز دا پوائنٹ میں ابھی جا رہا تھا نا ابھی یقین کریں جی ٹی روڈ ہم کراس کرتے ہیں, they were absolutely مطلب منیمل. میری پچھلی ریسنٹ جو مجھے یاد آتا ہے میں نے اتنی کم ٹریفک کبھی نہیں دیکھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ بیسٹ پاسبل جو اوائڈ کر سکتا ہے سفر وہ اوائڈ کر رہا ہے. فیول کاسٹ ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا کہ میں نے مطلب میں گاڑی میں جب میں نے فیول ٹینک فل کروایا تو یقین کریں کہ جب اس نے بتایا کہ اتنا ہے تو میں لٹرلی آئی واز ان شاک فار اے وائل, کیونکہ ذرا شہر کے اندر آپ اتنا ٹینک فل نہیں کرواتے, یو پے ایز یو گو چلتا رہتا ہے. ویسے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اماؤنٹ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا اپنے ذہن میں بھی ابھی جاتا ہوں تو میں دوبارہ سوچتا ہوں کہ یار یہ لیٹر کتنے ڈالیں اور اماؤنٹ کتنا ہوا. سو چوہی صاحب کی بات 100% درست ہے. یہ تو اعداد و شمار ہے نا کہ جو بکرا منڈیوں سے جو چیزیں آئی ہیں, رپورٹس آئی ہیں کہ جس تعداد کے اندر جانور پہلے بکتے تھے وہ نہیں بکے. جو لوگ قربانی کرتے تھے حصہ ڈال لیتے تھے لوگ, آپ کو پتا ہے بڑی قربانی کے اندر جو سیپریٹ اگر بکرا نہیں کوئی کر سکتا ایک بڑے جانور ساتھ حصے ہوتے ہیں. اور یہ وہ کہانیاں ہیں آپ کو دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے ہر جگہ سے مل رہی ہیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک تو جنگ جو مسلط ہے اس کی وجہ سے اثرات ہیں. پاکستان کی معیشت انفارچونیٹلی آج خوشی کا دن ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی فلانے نے کر دیا یا یہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن موجودہ جو حکمران ہے ظاہر ہے 4 سال سے موجود ہے, 2 سال یہ 2 سال پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. تو میرا اور آپ کا کام تو یہی ہے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ ملک کی معیشت کو کیوں ریورس گیئر لگا ہوا ہے. وہ ہر طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے, آپ کی تجارت ہے, آپ کی جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے, آپ کی چھوٹی صنعت ہے, آپ کی درمیانی صنعت ہے, آپ کی بڑی صنعتیں ہیں, ہر جگہ سے آپ کو اخبارات کے اندر اکراس دا بورڈ. اور حکومت کے جو اپنے اعداد و شمار ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت سٹریس کے اندر ہے شدید.